آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صلوات۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحومہ مقبورہ نثار بانو بنت علی حسن، مرحومہ خورشید فاطمہ بنت علی متقی جعفری، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ مخلوقات کا عنوان عطا کیا۔ پھر اعلیٰ اور اشرف مخلوقات میں بھی اس نے ہمیں ایسے دروازے سے وابستہ کیا جو دروازہ اشرف الشرفاء اور اجلہ ترین مقام اور حیثیت و منزلت رکھنے والا دروازہ ہے۔ یوں تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز، عبادت گزار اور منعم کا شکریہ کرنے والی نظر آتی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے اللہ کی جو اللہ کی عبادت نہ کرتی۔ البتہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی فطرت پہ ہی خلق کیا۔ اگر ہم بھی فطرت پر ہی باقی رہیں تو کبھی بھی اس کے دروازے سے دور نہیں ہوں گے۔ انسان اور جن یہ 2 ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ 2 مخلوقات با اختیار ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سرتابی، سرپیچی اور بغاوت اور اناد کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ شاید یہی اس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ جب با اختیار ہے اور اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو پھر ان کی فضیلت دیگر مخلوقات سے زیادہ بلند نظر آتی ہے، زیادہ بافضیلت نظر آتی ہے۔ میں اگر آج کے اس پہلے بیان میں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایام شہادت کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہیں، یوں کہوں کہ اللہ نے ہم سب کو مسئول قرار دیا ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جائے، اور ذمہ دار ہی وہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے۔ احادیث، روایات، مشاہدات اپنی جگہ، مگر عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ہمیں کسی کو جواب دینا ہوگا اور ہم بھی کسی سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں ایک تعاون کے عنوان سے، ہم آہنگی کے عنوان سے، ایک دوسرے سے لین دین کے عنوان سے قرار دیے گئے ہیں۔ آپ مجھ سے تعاون کرتے ہیں، میں آپ سے تعاون کرتا ہوں، ہم دونوں پھر کسی اور سے تعاون کرتے ہیں، اور یہ جو تعاون کا سلسلہ ہے وہ جو
انسان کی زندگی میں ایک تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہمیں برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمیں اچھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم مسئول ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم مسئول ہیں، ہم سے سوال ہونا ہے۔ اب کس کا کس سے کیا سوال ہونا ہے، اس میں بھی ہماری رہنمائی ہے، ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں 4 چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، ان سن کا، ان شباب کا، ان مال کا، ان حبنا اہل البیت۔ یہ 4 چیزوں کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا تم نے اپنا سن و سال کہاں گزارا، یہ جوانی کہاں گزاری، یہ سن تم نے کہاں گزارا، ان شباب کا، یہ جوانی تم نے کہاں گزاری۔ خاص طور پر پوری زندگی کا سوال ایک طرف اور جوانی کے چند سالوں کا سوال ایک طرف۔ میں اگر اسی مرحلے پہ یہ کہتا جاؤں کہ انسان کی مکمل زندگی اگر 100 سال کی بھی ہے تو وہ جو عین شباب کا دور ہے، وہ چند سال ایک جانب اور ساری زندگی کی ذمہ داریاں ایک جانب۔ جوان خود نام لفظ، یہ جو لفظ ہے نا جوان، یہ خود پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے۔ لفظ جوان، شباب، شاب، یہ لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے۔ آج نہ تعلیمی ادارے بغیر جوانوں کے چل سکتے ہیں، نہ عموم مملکت بغیر جوانوں کے چل سکتا ہے، نہ جدید علوم میں جو دوڑ ہے اس میں بغیر جوانوں کے اس دوڑ کا کوئی عنوان بن سکتا ہے۔ وہ دوڑ ہی منعقد نہیں ہوگی جب تک کہ جوان نہ ہو۔ لہذا اچھا یہ بھی طے کر لیا جائے کہ جوانی دیوانی نہیں ہے، جذباتیت کے غلبے کو جوانی نہیں کہا جاتا، بلکہ معرفت کی محکومیت کو جوانی کہا جاتا ہے۔ جب انسان کی جوانی پر اس کی معرفت حاکم ہو جائے تو پھر جوان پھر ایسا بن کر نظر آتا ہے کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان ہی نہیں ہے تاریخ بشریت میں سوائے علی کے، لا فتح الا علی۔ اور پھر جب ایسے جوان کے ہاتھ میں اسلحہ آ جائے گا تو پھر لا سیف الا ذو الفقار۔ اس لیے کہ اگر جوانی کی توانائیاں بغیر معرفت کے استعمال میں آئیں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں انتہائی محترم سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، کہ جوانی کی توانائیاں اگر بغیر معرفت کے استعمال میں آئیں تو وہ دہشت گردی بن جاتی ہے، وہ خدمت سماج نہیں ہوتا۔ اگر پیسہ بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو وہ فضول خرچی ہوگی، سخاوت نہیں ہوگی۔ بازو کی طاقت بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو عزیزان گرامی فساد ضرور ہوگا، اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر علم بغیر معرفت کے استعمال کیا جائے تو فساد کا ذریعہ بنے گا، شہروں کی آبادی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اب ہم سے سوال ہونا ہے بھائی، ہماری صلاحیتوں کا سوال ہونا ہے، ہماری توانائیوں کا سوال ہونا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے۔ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا، اسی دنیا میں پوچھا جائے گا یا نہیں۔ اس دنیا کی پوچھ گچھ کو تو شاید ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ دیں، دقت چاہوں گا۔ ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے اسی دنیا میں تو ہم اس دنیا کے تقاضوں کے مطابق اس پوچھ گچھ کو کسی اور مرحلے میں داخل کر دیں، اور ہم نے اس کا جواب صحیح نہ دیا ہو تب بھی ہم گزارا کر لیں۔ لیکن نہیں، ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں پر تم غلط جواب دینے نہیں پاؤ گے۔ دقت چاہوں گا، تم ایک ایسے میدان میں لے جا کے کھڑے کر دیے جاؤ گے، تمہیں لے جا کے کھڑا کیا جائے گا کہ جس میدان میں جا کر تم غلط جواب دے نہیں پاؤ گے۔ اس لیے کہ جیسے ہی تم غلط جواب دینا چاہو گے تو تمہارا ہاتھ پکار کے کہے گا جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا کان پکار کے کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے پیر پکار کے کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور خود وہ زبان پکار کے کہے گی کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، مجھ سے جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ لہذا ایک ایسی زمین بھی ہے، ایک ایسا ماحول بھی ہوگا اور ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ سوالات تو یقیناً نصف علم ہوا کرتے ہیں،
خود سوال کے بارے میں حدیث مبارکہ سے استفادہ ہے، سوال نصف العلم، خود سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اس کا سوال پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا جاننے والا ہے۔ بعض اوقات تو آدھا جواب خود سوال کے اندر ہوتا ہے، لہذا ہر شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ سوال کر سکے۔ سوال کرنے کی بھی ایک قابلیت ہے، اور پھر سوال دو طرح سے کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں سوال سے متعلق گفتگو ہے، اس لیے میں اپنے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پھر اس دن ان سے بالضرور پوچھا جائے گا نعمت عظمیٰ کے بارے میں۔ تو پوچھ گچھ تو ہونی ہے، سوال تو ہونا ہے۔ اب بعض اوقات سوال ہوتا ہے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، جو انتہائی مذموم ہے، انتہائی نامناسب ہے۔ ایسا شخص جو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کی حیثیت کو مورد سوال بنانے کے لیے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اسے گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا، اس لیے کہ کسی بھی انسان کی توہین روا نہیں ہے، اور اگر وہ انسان مومن ہو تو اس مومن کی تکلیف، مومن کا دل دکھانا کعبۃ اللہ کو گرانے کے مترادف ہے۔ یعنی کسی مومن کو پریشان کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے گھر کو وہ ڈھا رہا ہو، گرا رہا ہو۔ تو سوال اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ کسی کو شرمندہ کیا جائے، اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے، وہ پریشان ہو جائے اور وہ ہلکا ہو جائے، وہ کسی معاشرے کے اندر اور کسی جگہ پر وہ مثلاً منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں سل تفقہن، سوال کرو سمجھنے کے لیے، ہمیشہ سوال ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، ہم جب کسی سے سوال کریں تو سمجھنے کے لیے سوال کریں، مگر جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو اللہ ہم سے سمجھنے کے لیے سوال نہیں کرے گا، شاید ہمیں سمجھانے کے لیے سوال کرے گا کہ تم کس جگہ کھڑے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، باب سوال و جواب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دیر تک اور رکوں، ہر ایک سے سوال بھی نہ کریں، قابلیت اور اہلیت دیکھ کر بات ہونی چاہیے۔ کم سے کم مجھے اتنا پتا ہونا چاہیے کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں وہ اس سوال کا جواب دینے کے قابل بھی ہے یا نہیں، ورنہ میرا سوال بھی ضائع جائے گا اور مقابل کو شرمندہ کر کے ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا۔ ہر ایک کو استاد بھی نہیں بنایا جا سکتا، ہر ایک استاد ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں تو یوں کہہ دوں کہ آج معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ استاد ہی تو ہے۔ جو ناپید نظر آ رہے ہیں، جو مفقود نظر آ رہے ہیں، جو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے، وہ معاشرے میں استاد ہی تو ہیں۔ سلیبس کو مکمل کروانے والا، نصاب کو مکمل کر دینے والا، پیپر لینے والا، بہرحال ان کا بھی مقام ہے، میں بے ادبی کی ہرگز اس ممبر سے تعلیم نہیں دوں گا، لیکن استاد تعلیم دینے والے کو ہی نہیں کہتے، بلکہ استاد اسے کہتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیتا۔ جس معاشرے میں تعلیم کا تو دوڑ اور مقابلہ شدید نظر آئے اور تربیت کا فقدان نظر آئے تو پھر وہاں بہرحال ہوں گے، مگر استاد کا عنوان ڈھونڈنے سے ملے گا، اور ہمیں جو اہل دل ہیں وہ استاد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سوال کس سے کرنا ہے کہ جو اہل، ہم جس گھر سے وابستہ ہیں، میں تو بعض اوقات کہتا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، اور اس بات کی تکرار پہ مجھے لطف آتا ہے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں نا، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ سالم ترین شخصیات سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ ہم پر یہ سوال تو ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی گئی تھی، تمہیں ایسے جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا گیا تھا، تم نے کتنا استفادہ کیا ان سے، مگر ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم وہاں غلط بیٹھے تھے یا صحیح بیٹھے تھے۔ بیٹھے صحیح تھے۔ جس گھر کا بچہ لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہو،
جس گھر کی کنیز 20 سال تک قرآن سے بات کرتی ہو، جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر شاگرد اور کنیز ہے، اور وہ 1-2 سال نہیں، جس کی زندگی میں 20 سال کا دورانیہ گزرے کہ جب بھی بات کرے تو قرآن کی آیت پڑھ کر بات کرے، یہ گھرانہ 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ سرکار دو جہاں کے آغوش مبارک میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا حلقہ ہے، ایک عربی، ایک بدو، ایک غیر مسلم، ایک مشرک گوہ کا شکار کر کے، گوہ جو بڑی چھپکلی کی طرح سے ہوتی ہے، ایک بہت بڑا جانور ہے جو معمولاً صحراؤں میں ہوتا ہے، اس زمانے میں اسے کھایا جاتا تھا، یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اسے کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا شکار کر کے وہ مری ہوئی گو اس کی دم پکڑ کر ہاتھ میں اٹھائے، سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے، تم نے اعلان نبوت کیا ہے، دلیل نبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت نے فرمایا، تیرے لیے 2 دلیلیں میرے پاس ہیں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا ایک تو یہ میرا بچہ جو میری گود میں بیٹھا ہے، یہی دلیل نبوت ہے، اور دوسرا تیری ہاتھ میں جو گو ہے یہ پکار کے بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو اس کو ایسے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو مردہ ہے، یہ کیا بتائے گی؟ حضرت نے آواز دے کر کہا، یا دب من انتا ومن انا، اے گو تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ جو مردہ گو تھی نا، جس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، جو شاید کئی گھنٹوں سے مری ہوئی تھی، ایک مرتبہ اس نے اپنی گردن ہلانا شروع کی، بھڑکنا شروع کیا، اس نے نبی پکارے یا زب اور وہ جواب نہ دے، نبی مکرم اس سے مخاطب ہو اور وہ جواب نہ دے، مجال اور ولایت تکوینی کسے کہا جاتا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا، یا زب بتا تو کون ہے، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے ایک مرتبہ حرکت شروع کی اور بولی، فصیح عربی میں بولی، گو فصیح عربی میں بولی، آواز دے کر کہا، انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں، اور میں آپ کا ایک چاہنے والی، ایک آپ کا کلمہ پڑھنے والی اللہ کی مخلوق زب۔ میرے مولا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹا حسن بتاؤ، اس کے سوالات کے جوابات دو۔ کہنے لگا، میں اس بچے سے کیا بات کروں؟ 3 سال کا سن و سال ہے امام حسن کا۔ کہنے لگا، میں اس بچے سے کیا بات کروں؟ میرے مولا حسن بے ساختہ بولے، سل فقیہن لا صبیہ، تو بچے سے بات نہیں کرے گا، پوچھے گا تو کسی فقیہی سے پوچھے گا، تیرے سامنے ایک فقیہ بیٹھا، مجھ سے بات کر۔ کہنے لگا، میں تم سے سوال کروں گا تو تم اس سن و سال کے نہیں ہو کہ تم سے سوال کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا، تو کل رات کو فلاں قبیلے میں بیتوتا کی حالت میں تھا، قیام پذیر تھا، کہ جب وہاں سے نکلا تو تجھے رخصت کرنے کے لیے کچھ لوگ کچھ دور تک آئے، ان میں ایک خاتون بھی تھی، اور اس نے تجھ سے کہا تھا کہ جب تو مدینے پہنچے تو وہاں ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، اس سے جا کر سوال کرنا، اس سے دلیل نبوت مانگنا۔ تو نے کہا کہ میں ان سے ملوں گا، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، تو نے میرے نانا نبی کے لیے کچھ نامناسب جملے کہے، ان میں یہ جملہ تو نے کہا، تو نے یہ جملہ کہا۔ ایک مرتبہ جب سارے رستے کے احوال سننے لگا تو کہنے لگا، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ہی دلیل نبوت ہیں۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے اس کے کچھ سوالات کے جوابات دیے، اور کچھ سوالات کے بعد جب وہ کہنے لگا کہ میں سوال کرنے سے تھکتا نہیں ہوں اور آپ جواب دینے سے تھک نہیں رہے، تو حضرت کا بڑا حسین جملہ مولا امام حسن کا، 3 سال کا سن و سال ہے، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، انا بحر العلم، میں علم کا سمندر ہوں، الذی لا تقسمہ التوالی، ایک ایسا سمندر علم ہو جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ یہ گھرانہ جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے ہر علم کا عنوان گویا اعلان کہ جو چاہو پوچھ لو ان سے، یہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت میں کتاب مکنون کا ذکر ہے، اور کتاب مکنون کی صفت یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون،
کتاب مکنون وہ ہے کہ جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یہ صاحبان طہارت یہی گھرانہ ہے کہ جو کتاب مکنون تک پہنچ سکتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کتاب مکنون حقیقت قرآنیہ کیا ہے۔ نبی مکرم کی رحلت کے بعد قرآن کی جمعآوری کا جب مرحلہ آیا تو مولا کائنات نے جب جو حالات تھے، جو سیاسی حالات تھے، جو معاملات تھے، اس میں مولا کائنات اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، تو پوچھا گیا کہ یا علی آپ کیا بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں قرآن کو تنزیل کے مطابق جمع نہیں کر دوں گا، جو نبی مکرم نے مجھے تنزیل کے مطابق قرآن کی آیات بتائی ہیں، اس وقت تک میں اپنی یہ ردا، اپنی ابا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے شانے پہ نہیں رکھوں گا الا نماز واجب کے لیے۔ صرف نماز واجب کے لیے میں اپنے کاندھے پر اپنے شانے پہ ابا رکھوں گا، اس کے علاوہ میں ابا نہیں اڑوں گا۔ یہ تہذیب، اسلامی تہذیب اور اہل بیت کی سیرت کا اور اس وقت کے ماحول کا تقاضا بھی تھا کہ جو لباس ہوتا ہے اس کے بغیر باہر نہ نکلنا، گویا اپنے آپ کو آمادہ نہ پانا، اور باہر نکلنے کے تقاضے ہوتے تھے، کسی سے ملنے کے آداب ہوتے تھے۔ اگرچہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں بھی کچھ آداب کا خیال رکھا جاتا تھا، اور آہستہ آہستہ تہذیبیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ آداب اور رواج اور رسومات تبدیل ہو رہے ہیں۔ بلکہ جو حالات اس وقت عالمی سطح پر ہیں اس وبا کے عنوان سے، یہ وبا بھی ہمیں عالمی تہذیب کی تبدیلی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ نیا دور شروع ہوگا، نئے معاملات ہوں گے، کچھ چیزوں سے انسان کو دور کیا جا رہا ہے، کچھ منفی چیزوں سے دور کیا جانا تو قابل تعریف ہوگا، لیکن کچھ مثبت چیزوں سے بھی دور ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس وبا سے عالمی سطح پر جو بھی انسان متاثر ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہ دعا بھی ایام میں کریں امیر المومنین کی شہادت کے ایام میں کہ ہم اس وبا سے مقابلہ کرنے کی جہاں بدنی صلاحیتوں کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں تہذیبی اور روحی صلاحیتیں بھی ہمارے اندر محفوظ رہیں اور ہم ان صلاحیتوں کے حامل رہیں۔ ایک سلوات دیا کریں گے محمد۔ تو سوال ہونا ہے، اور سوال کس سے ہونا چاہیے؟ سوال پوچھنے کے کیا آداب و تہذیب ہیں، اور سوال پوچھنے کا رواج جو ہمارے معاشرے میں کم ہے اسے بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم سب مسئول ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، اور جب مسئول اور ذمہ دار ہیں تو پھر ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب اس دنیا میں تو جواب جیسا تیسا دیا جا سکتا ہے اور دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا موقع آئے گا کہ جب جواب وہی دیا جائے گا جو جواب ہوگا۔ قیامت میں آواز دی جائے گی وقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، یہ مسئول ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر جب پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں سالم ہوا دی، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ سب کچھ پوچھا جائے گا؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے اس آیت سے یہی سمجھا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہاں نعیم کا لفظ ہے، یہاں اللہ نعمت عظمیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور کریم کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلا کر یہ کہے کہ میں نے تمہیں کتنا کیا کھلا دیا ہے۔ کریم کی کرامت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مادی چیزوں کا سوال نہیں کرے گا، کوئی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو تمام نعمتوں پر حاکم ہے۔ فرمایا حبنا اہل البیت، صلوات پڑھیں گے محمد، ہم اہل بیت کی محبت ہے جس کا قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ نعمت عظمیٰ نعیم حب اہل بیت کو کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ طے ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہونا ہے نعمت عظمیٰ کا، تو پھر اس نعمت عظمیٰ کے باب میں تیاری بھی اتنی ہی ہونی چاہیے کہ سوال کا جواب بھی انسان اچھا دے پائے۔
مولا کائنات کے فضائل کے بیان کا سبب کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں؟ کیوں مولا کائنات کے فضائل کا بیان لازم ہے؟ کیوں ہر مجلس میں علی کا ذکر ہونا چاہیے؟ کیوں ہر جگہ ان پہلوؤں کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے کہ جو پہلو نہفتہ ہیں، خفتہ ہیں، اور جن پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں ہے؟ میں پھر اپنے سوال کو دوہرا رہا ہوں کہ مولا علی کے فضائل کے بیان کی علت کیا ہے؟ بیان فضائل علی ابن ابی طالب کی علت کیا ہے؟ سب سے پہلی علت عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ جب مولا کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیے معرفت کی کمی عشق کی کمی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ علم کے بعد معرفت کے بعد محبت شدید، اور محبت شدید کے بعد عشق، یعنی عشق محبت شدید سے بھی ایک درجہ آگے کا مرحلہ ہے۔ محبت کے لیے کہا گیا ہے کہ یؤما و یؤسم، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، اسے سوائے محبوب کے کوئی نظر نہیں آتا، باقی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اسے سوائے محبوب کے کوئی سنائی نہیں دیتا، باقی چیزوں سے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ تو محبت ہے، اور محبت جب شدید ہو جائے، دقت چاہوں گا، جب محبت شدید ہو جائے تو پھر یہ عشق کہلاتی ہے۔ امیر المومنین سے عشق کی منزل تک پہنچنا ہے۔ علی شاید بعد از خدا و نبی واحد ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد مولا کی ذات بعد از خدا و نبی واحد ذات ہے کہ جو عشق کرنے کے قابل ہے، جسے عشق کیا گیا ہے، جسے عشق کیا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ عاشق جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو معشوق اور عاشق کی ذات دو نہیں رہتی بلکہ ایک ہو جاتی ہے۔ میں اور لفظ بہتر کروں کہ صفت و موصوف دو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی موصوف صفت ہو جاتی ہے اور صفت موصوف ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ زید عادل، زید عادل ہے جی، تو یہ گویا زید ہی عدل ہے اور عدل ہی زید ہے۔ اب یہ عدل کی صفت اگر زید کی صفت ذات بن جائے تو پھر اسے زید عادل کہا جائے گا۔ زید عدل، زید خود عدل ہے، زید خود علم ہے۔ مولا فرما رہے ہیں ہم اہل بیت کو اگر پہچاننا ہے تو ہم اہل بیت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اہل بیت یعنی علم، علم یعنی اہل بیت۔ ان کا مسکرانا بھی علم ہے، ان کا کسی سے خفا ہونا بھی علم ہے، ان کا گلے لگانا بھی علم ہے، ان کا نفرت کرنا بھی علم ہے۔ یہ کسی کو علیہ السلام کہہ دیں تو وہ سلمان ہو جائے، یہ کسی کو لعنت اللہ علیہ کہہ دیں تو وہ دوزخی ہو جائے۔ یعنی یہ اب عنوان قرار دیں گے، یہ بتائیں گے کہ کون کس درجے کا انسان ہے۔ مولا علی سے عشق، علی سے عشق، دقت چاہوں گا عزیزان گرامی۔ معرفت، معرفت سے پہلے علم، علم کے بعد معرفت، معرفت کے بعد حب شدید، حب شدید کے بعد عشق۔ عشق اگر علی سے معاشرے میں کم ہے، ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں کم ہے، کون کم مانتا ہے، کون ہے جو کون سا مسلمان ہوگا جو علی سے عشق نہیں کرتا ہوگا؟ نہیں، عشق بہت مشکل چیز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ ہمیں کرنا چاہیے۔ عشق علی کا دعویٰ اگر کوئی کرے تو اسے مالک اشتر کہتے ہیں یا سلمان فارسی کہتے ہیں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جو ایک منہ، تارے منہ کے برابر بھی، ایک بال برابر بھی علی سے انحراف نہ کرے، وہ ہے عاشق علی۔ ایک عجیب حدیث ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں نے 4 صحابہ کے نام لیے کہ جن کی محبت کرنے کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے محبت کروں۔ ان میں انہوں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا،
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ فل عمار، عمار کا آپ نے نام نہیں لیا. حضرت نے فرمایا جازا جیزتن فرجع الیہ، عمار نے ایک دن ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کرنا ہے اور پھر پلٹ آئے گا، اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لیا. یعنی اگر کوئی علی کے وجود پر ایک لمحہ بھی شک کرے تو وہ اس درجے پر نہیں ہے جس درجے پر وہ ہے جو کبھی شک نہ کرتا. یہ ہے وہ عشق کی کیفیت کہ جن میں حضرت سلمان فارسی کا نام ہے. یہ بڑی حسین معرفت کی بات ہے جس میں میں اس وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھے ہوں. عشق علی کی کمی اگر معاشرے میں ہے تو وہ معرفت کی کمی کی وجہ سے ہے. اور کیسے ممکن ہے؟ میں ابھی اس وقت جو شخصیات تشریف فرما ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ہمیں پوری دنیا میں ان میں نہ جانے کون کون بیٹھا ہمیں سن رہا ہو اور کون کون ہمیں دیکھ رہا ہو. میں بے ادبی تو ویسے ہی نہیں کر سکتا، بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن عزیزان گرامی عشق علی کا عنوان بہت مشکل ہے. واقعا عشق علی کا عنوان تو اس وقت قرار دیا جا سکتا ہے جب عاشق و معشوق دو نہ رہیں. علی کو پکارے تو وہ آ جائیں، انہیں پکارے تو صلوات پڑھیں گے محمد والے. یہ کیفیت جب تک عشق کے بعد میں نہیں ہوگی وہ عاشق نہیں کہنا سکے. کیسے ممکن ہے کہ علی کو عدل سے پیار ہو اور علی کا چاہنے والا عدل کو ناپسند کرتا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ علی بن ابی طالب کا وجود ہی علم ہو اور علی کا چاہنے والا علم سے دور ہو؟ عشق تو نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ ظلم سے نفرت علی کی ہو اور علی ظلم سے نفرت کرتے ہو اور علی کا چاہنے والا ظلم سے نفرت نہ کرتا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق نہیں ہے. ہاں میں محبت کا بھی انکار نہیں کروں گا، وہ محبت رقیق اور خفیف ہی صحیح، مگر محبت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. محبت ہے، رغبت ہے، اس طرف رخ ہے. علی کی طرف رخ ہم سب کا ہے. کسی کا شدید ہے، کسی کا شدت میں کمی ہے، کسی کے ہاں رقت ہے، کسی کے ہاں خفت ہے رخ سب کا اسی طرف. کوئی آخری لائن کی آخر میں جا کے کھڑا ہے، کوئی اس صف کے آگے آگے کھڑا ہے سب ایک ہی صف میں. لہٰذا یہ کہنا اس ممبر سے بہت مشکل ہے کہ جس کو عشق نہیں ہے اس کو وہ گویا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، اس کی حیثیت ہے، محبت اسے ہے، مگر اس محبت میں شدت کو لے کر آنا ہے. یہ محبت جب شدید ہو جائے گی تو پھر عشق کا مرحلہ بنے گا. یعنی کیا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم مالک اشتر جیسے بنے؟ کیا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم سلمان فارسی کے جیسے بنے؟ بھائی میں معصوم کے بننے کی بات تو نہیں کر رہا نا کہ جو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. جی حضرت سلمان فارسی اللہ اکبر عشق علی سے منور مملو معطر وجود، عشق علی سے معطر وجود. سن و سال بہت زیادہ ہے حضرت سلمان کا. سلمان فارسی ہیں یا سلمان محمدی ہیں؟ سرکار نے ان کا نام سلمان فارسی کے بعد فرمایا سلمان فارسی نہیں کہو، آج کے بعد تم اپنے آپ کو سلمان محمدی کہو. تشریف فرمائے کچھ احباب کے ساتھ کہ طے کیا گیا کہ سلمان کا شجرہ معلوم کریں گے، ان کے دادا ان کے پردادا کون ہیں. تو ایک ایک نے اپنا اپنا حسب نسب بیان کرنا شروع کیا. حسب پر تو میں بات نہیں کر رہا تھا، نسب کی بات کر رہا تھا. ہر ایک نے اپنا اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا. تو آبا و اجداد کے نام لیتے لیتے ایک مرتبہ سلمان کے برابر والے نے جب بتا دیا تو مرحلہ حضرت سلمان کا تھا. تو آواز آئی سلمان بتاؤ تمہارا نسب کیا ہے؟ تو بے ساختہ فرمایا میرا نام سلمان ہے، میرا باپ اسلام. صلوات پڑھے ذرا محمد. اور اپنے اسلام کے اعلان سے پہلے دیکھیں یہ حضرت سلمان فارسی ہوں، یہ ہستیاں، یہ مقامات رکھنے والی شخصیات، یہ پیدائشی اور آبائی اعتبار سے یہ موحد لوگ ہوا کرتے تھے. ان کا مقام بہت بلند ہے. حضرت سلمان فارسی کے لیے تو
باب بھی ذرا مختلف ہیں. میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ معصوم کا جنازہ سوائے معصوم کے کوئی غسل و کفن نہیں دے سکتا. معصوم کا غسل و کفن معصوم ہی کو دینا ہوتا ہے، چاہے وہ معجزے سے پہنچنا پڑے. 14 معصومین کے بعد 14 معصومین کے بعد اگر صحابہ کرام میں کوئی صحابی ہے تو وہ سلمان ہی ہے کہ جن کو غسل و کفن دینے کے لیے معجزے سے علی پہنچے ہیں. ان کے علاوہ کسی اور کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے. جب پہنچے ہیں نا مدینہ منورہ سرکار دو جہاں کی تلاش میں، تو انہیں ایک بزرگ نے بتا دیا تھا کہ سلمان جو آخری زمانے کا نبی ہے اس کی 3 صفتیں ہیں، اسے 3 نشانیوں سے پہچان سکتے ہو. ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا. دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے گا اور سورج اور دن نکلا ہوا ہوگا تو بادل اس پہ سایہ کرے گا، یعنی بادل اس کے اور سورج کے درمیان آ جائے گا، اس پہ سایہ ہوگا. اور تیسری نشانی یہ کہ اس کی شانے پر مہر نبوت لگی ہوگی. سلمان فارسی نے ایک دن اپنے جس کے باغ میں کام کرتے تھے اس نے مزدوری میں ان کو کھجوروں کا ٹوکرا دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے. اب ہوتا یہ تھا کہ اسے جا کے یہ فروخت کر دیں، کچھ اس کے عوض چیزیں لے لیں. پہلے جنس کے بدلے میں ہی جنس لی جاتی تھی. کھجور دے دیں گے، آٹا لے لیں گے، کھجور دے دیں گے، مثال چاول لے لیں گے. اب یہ اپنے مزدوری کے جنس لے کر جب باہر نکلے تو ان کو خیال آیا کہ یہ میں فروخت کر کے نبی کی خدمت میں پہنچوں. ایک مرتبہ ان کے مالک نے انہیں آواز دے کر کہا کہ ایک ٹوکرا صدقے کا بھی ہے وہ لیتے جاؤ اور یہ بازار میں اور شہر میں فقراء میں تقسیم کر دینا. سلمان نے اپنا کھجوروں کا ٹوکرا فروخت کیا اور جو صدقے کا ٹوکرا تھا وہ لے کر پہنچے مسجد میں. ایک جانب مولا علی تشریف فرما ہے، ایک جانب حضرت حمزہ تشریف فرمائے. یہ اوائل اسلام کی بات ہے، یعنی اوائل ہجرت کی بات ہے. حضرت حمزہ تشریف فرمائے، بیچ میں سرکار بیٹھے. صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا آگے رکھ کے کہا کہ تناول فرمائے، صدقہ ہے. تو نہ علی نے کھایا، نہ حضرت حمزہ نے کھایا، نہ سرکار دو جہاں نے کھایا. تو سلمان یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آج کیسے طے کروں کہ ان میں نبی کون ہے. کہ یہ پورا گھرانہ صدقہ نہیں کھاتا، یہ پورا گھرانہ صدقہ نہیں کھاتا. ایک مرتبہ دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں مگر اکیلے تو جا نہیں رہے. کبھی نکلتے ہیں تو علی ساتھ ہوتے ہیں، کبھی نکلتے ہیں تو حمزہ ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جعفر طیار ساتھ ہوتے ہیں. یہ اکیلے تو کبھی نکلتے نہیں. تو یہ کیسے طے کریں گے ان میں کون سا نبی ہے. اب ایک ہی نشانی رہ گئی تھی مہر نبوت کی. ایک صحابی کا جنازہ تھا، سرکار جنازے میں شامل تھے اور بار بار اپنی کملی کو سیدھا کر رہے تھے اور آپ کا شانہ بار بار کملی سے خالی ہو رہا تھا. اور سلمان چاہتے تھے کسی طرح مہر نبوت کو دیکھ لیں. کچھ فاصلے پر تھے کہ جب چند مرتبہ سلمان نے کوشش کر لی اور انہیں مہر نبوت نظر نہیں آئی تو سرکار نے مڑ کر دیکھا اور کہا سلمان قریب آؤ، ہم اس مہر کی زیارت تمہیں خود کروا دیتے ہیں. یہ سلمان فارسی، یہ عشق علی سے سرشار وجود. میں آج کی اس مجلس میں اس بات پر اپنی بات اور اپنے مضمون کو مکمل کروں گا کہ سلمان فارسی عشق علی سے سرشار وجود، عاشق علی بن ابی طالب، عاشق علی بن ابی طالب. جب مدائن کے گورنر کے طور پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو مولا سے رخصت ہوتے وقت ان کا دل گویا ایسا ملول تھا کہ مولا نے ان کو ایک بشارت دی. حضرت نے فرمایا کہ سلمان، جب کبھی بیمار پڑو تو قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرنا. اگر کوئی مردہ تمہیں جواب دے دے اور تم سے بات کرے تو سمجھنا اس بیماری میں تم رحلت کر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا. اور سلمان اپنے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے بلکہ علی کا انتظار کیا جائے. میں خود تمہیں غسل و کفن دینے کے لیے مدائن پہنچوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر کے حوالے کروں گا. مدائن میں سلمان کئی سال رہے اور کئی مرتبہ بیمار ہوئے، مگر ہر مرتبہ بیمار ہونے پر فوراً قبرستان چلے جاتے تھے. 300 سال سے زیادہ کی عمر، 300 سال سے زیادہ کی عمر تھی حضرت سلمان، 3 صدیوں سے زیادہ عمر تھی حضرت سلمان. چلے جاتے تھے قبرستان اور جا کر
مردوں سے بات کرتے، جواب نہیں آتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں یہ اس بیماری میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت کو بھی اہل دقت سے میں توجہ چاہوں گا سامعین ناظرین حاضرین سے کہ یہ جو کیفیت ہے نا یہ علم بلایا و منایا کا علم ہے۔ علم بلایا و منایا کیا ہے؟ علم بلایا، بلائیں آنے والی ہیں، آئندہ کیا ہوگا، کیسے لوگ مریں گے، کون کس طرح سے مرے گا، یہ علم غیب کی ایک قسم ہے۔ اچھا پھر کوئی الجھن نہ ہو جائے، علم غیب جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ علم غیب کیا عنوان ہے یا علم غیب کی قسم ہے، سرکار کو علم غیب تھا، مولا علی کو علم غیب تھا یا نہیں، علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بہت زیادہ الجھن کی بات نہیں ہے، بہت سیدھی سادی سامنے کی بات ہے۔ علم ذاتی طور پر اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کو اللہ نے عطا کیا ہے، تو چیز وہ اللہ کی ہے۔ الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے مگر وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ القدرت للہ، مگر وہ جسے چاہے قدرت عطا کر دے۔ الحیات للہ، زندگی اللہ ہی کے لیے، حی قیوم تو صرف اللہ ہی ہے مگر جسے چاہے وہ زندگی عطا کر دے۔ یہ ذاتاً اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں، مگر اللہ ارتضا اور مرتضی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ جو ارتضا اور مرتضی اور مصطفیٰ بندے ہیں انہیں اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ حضرت علی نے جب 27 مشکل ترین سوالات کے جوابات دے دیے تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ مولا نہج البلاغہ کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود فرمان ہے، حضرت فرمایا نہیں میں عالم غیب نہیں ہوں، صاحب غیب سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو بتایا گیا حضرت سلمان فارسی کو کہ تمہاری موت جب قریب ہوگی، جس بیماری میں تمہاری رحلت ہوگی اس وقت تمہیں مردے جواب دیں گے، تمہارے مردے تم سے باتیں کریں گے، تم قبرستان جاؤ گے، تمہیں جنازوں سے جواب آئے گا، مردوں سے جواب آئے گا، تم گفتگو کرو گے ان سے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے رحلت قریب ہے۔ سلمان کئی مرتبہ اس مرحلے سے گزرے مگر مطمئن رہے اس لیے کہ مردے بات نہیں کر رہے کہ اس بیماری میں تو مجھے جانا نہیں۔ آخر ایک ایسی بیماری بھی کہ جس کے آنے پر سلمان قبرستان پہنچے اور جب انہوں نے سلام کیا تو قبروں سے جواب آنا شروع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سلمان نے ایک صاحب قبر سے بڑی طویل گفتگو بھی کی اور پھر واپس آ کر اپنے احباب سے کہا کہ میں انہی دنوں میں اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو خبردار میرے جنازے کو غسل و کفن نہ دینا اور انتظار کرنا، میرے مولا علی مجھے غسل و کفن دینے کے لیے آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے مجھے دفنائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا۔ سلمان کے جنازے پر اہل مدائن منتظر ہیں کہ علی کب آتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر گزری ہے، کچھ ساعتیں گزری ہیں کہ مولا کائنات کی آمد ہوئی، حضرت حجاز سے پہنچے ہیں وہاں کے جہاں سلمان کا جنازہ رکھا تھا، اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دیا اور غسل و کفن دینے کے بعد سلمان کے کفن پہ 4 مصرے لکھے۔ وہ مولا کائنات کے 4 مصرے جو سلمان فارسی کے کفن پہ مولا نے لکھے ہیں وہ میں انتہائی محترم اور مبارک سامعین و حاضرین کو سنانا چاہوں گا۔ اپنے ہاتھ سے علی مولا نے کفن پہ 4 مصرے لکھے ہیں، یہ گویا علی کے ہی شعر ہیں کیونکہ ہمارے سامنے تو مولا کے ذریعے سے وہ پہنچے ہیں۔ فرماتے ہیں وفدت علی الکریم بغیر زاد، وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں آیا ہوں کریم کی بارگاہ میں زاد راہ لیے بغیر، وفد تو حاضر ہوا ہوں علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں کریم کی بارگاہ میں زاد راہ لیے بغیر، رستے کا کھانا لیے بغیر، میں اپنے رستے کا سامان لیے بغیر آ گیا ہوں کریم کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی آ گیا ہوں کریم کی بارگاہ میں، دامن خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کریم کی بارگاہ میں زاد راہ کے بغیر آیا ہوں۔ وَحَمْلُ الزَّادِ أَطْبَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہاں حمل زاد راہ کو لے کر جانا، روٹیاں اپنے ساتھ کسی کے دسترخوان پر لے جا کر بیٹھنا، کسی کریم کے دسترخوان پر اپنے گھر سے روٹیاں لے جا کر بیٹھ کر کھانا، حمل الزاد أَطْبَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَانَ الْوُفُودُ عَلَى الْكَرِيمِ، اگر آنے والے
کریم کے دسترخوان پر آ رہے ہوں تو یہ کریم کی توہین ہے کہ روٹیاں اپنے گھر سے لے کر آئیں. ہم خالی ہاتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں اور اس لیے خالی ہاتھ آئے ہیں, کچھ بھی نہیں لے کر آئے. ہماری نمازیں ہم نہیں لائے, ہمارے روزے رکھ لیے تھے مگر اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رکھے جائیں. ہم نے بڑے کام کیے مگر وہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش کرنے کے لیے اس قابل نہیں ہے کہ ہم پیش کریں. ہم کریم کے دسترخوان پہ تو خالی ہاتھ ہی آنا تھا نا. ہمیں کریم کے دسترخوان پہ تو ہم اپنے گھر سے روٹیاں تو نہیں لے کر آئے تھے, ہم خالی ہاتھ ہی آتے نا اس بارگاہ میں. اور اگر ہم روٹیاں گھر سے لے آتے تو یہ کریم کی توہین ہوتی. اور فرمایا سلمان جب تم اس عالم میں قدم رکھو تو میرا سلام فاطمہ زہرا کو کہہ دینا, میرا سلام فاطمہ زہرا کو کہہ دینا. عزیزان گرامی, اللہ اکبر. اگرچہ فضائل کے باب میں کچھ دیر اور چاہوں گا کہ آپ کو اپنے ساتھ رکھوں. ایک سبب تو مولا علی سے عشق کی کمی, مولا علی کی معرفت کی کمی کی وجہ سے. کیا کریں کہ علی سے عشق بڑھے, میرا عشق بڑھے, آپ کا عشق بڑھے. کیا کریں کہ علی کا عشق بڑھے. علی کا عشق بڑھے گا ہی جب علی کی معرفت بڑھے گی, اور علی کی معرفت بڑھے گی جب علی سے متعلق, مولا سے متعلق علم بڑھے گا. میں جب مولا کائنات سے متعلق گفتگو کروں گا, ان سے متعلق احادیث, آیات کی تفسیر, واقعات, معجزات, ان کی عظمت کا بیان, ان کی رفعت اور بلندی کا بیان, جب یہ علم کی صورت میں نشر ہوگا, بیان ہوگا, تو پھر علی کی معرفت بڑھے گی. اور جب علی کی معرفت بڑھے گی تو علی سے عشق بڑھے گا. تو ہمیں کیونکہ عشق علی تک معاشرے کو لے جانا ہے. ایک سبب تو فضائل علی کے بیان کا یہ ہے. دوسرا سبب محترم سننے والوں, مولا کے فضائل کے بیان کا, یہ دور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دور ہے. اور ہم امام مہدی کے تاریخ سے ناشنا ہیں. 5 سال کے سن و سال میں 255 ہجری میں آپ غیبت صغریٰ میں تشریف فرما ہوئے, اور 5 سال کے بعد آپ 70 سال کے بعد آپ غیبت کبریٰ میں تشریف فرما ہیں, اور 10 صدیاں گزر چکی ہیں, بلکہ کہوں کہ 1100 سال گزر چکے ہیں. ہم حضرت کی تاریخ سے ناشنا ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ امام کی سیرت کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ امام کا مزاج کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ امام کے علم کی کیفیت کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ امام کی شجاعت کی کیفیت کیا ہے, امام کے سخاوت کے جلوے کیا ہیں, امام کی ریاضت کے جلوے کیا ہیں, امام کی امامت کے جلوے کیا ہیں. ہمارے سامنے امام مہدی نہیں ہے, یعنی ہم ہیں تو پہچانتے نہیں ہیں. ان کی سیرت, ان کی تاریخ, ان کے واقعات ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور مولا علی کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مہدی ہمارے جد علی سے مشابہ ہے. ہمارے مہدی کی شباہت سب سے زیادہ اگر کسی سے ہے تو وہ ہمارے جد علی سے. یعنی اگر آپ مجھے دیکھنا ہے کہ عدل مہدی کیا ہے تو میں دیکھ لوں کہ عدل علی کیا ہے. اگر مجھے دیکھنا ہے کہ علم مہدی کیسا ہے تو دیکھ لوں علم علی کیسا ہے. اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت امام مہدی کیسی ہوگی تو دیکھ لوں عبادت علی بن ابی طالب کیسی ہے. جتنا میں مولا کائنات کی صفات پر غور کرتا چلا جاؤں گا اتنا امام مہدی سے آشنا ہوتا چلا جاؤں گا. اور یہ دور جس امامت کا ہے وہ امام مہدی کا دور ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ آنے والا کیا آگے کرے گا, یہ وہی کرے گا جو ان کے جد علی نے کیا ہے. کیا کیا ہے ان کے جد علی نے؟ ان کے جد علی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, جان دی ہے, گھرانہ قربان کیا ہے. ان کے جد علی نے کیا کیا ہے؟ علم کے فروغ کے لیے ایسا دعویٰ کیا ہے جو تاریخ بشریت میں عظیم المثال ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو
اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. تفقدونی، یہ علم کا ایک دروازہ. اللہ اکبر. جناب نجم الحسن جعفری صاحب نے ممبر کو کیا خوب سجایا ہے، اور ہم سب کو در شہر علم پہ لے جا کے بٹھا دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. یہ جس نے دعوی سلونی کیا ہو، وہ دوسرا سبب امام کی بیان فضائل اور امام کی عظمت کے بیان کا دوسرا سبب یہ ہے. تیسرا سبب بھی سن لیجئے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ آج میں اور آپ بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے، ہمارے رسانے یہاں موجود ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز یہاں موجود ہیں، پوری دنیا میں اس مجلس کو دکھائیں گے. آپ ایس او پی اور عالمی قاعدے قوانین کے مطابق گھروں میں مجالس کو سن رہے ہیں، اور یہاں وہی افراد بیٹھے ہیں کہ جو فاصلوں کو اور ان قاعدے قوانین پر عمل کر سکتے ہیں، اور اس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ آج بڑی آسانی سے میں مائک پر، ٹی وی چینل پر مولا علی کی بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ علی کہنے پر حلقوم بریدہ کیے گئے. ایک دفعہ علی کہنے پر سر پر تلوار ماری گئی ہے. کوئی ایک دفعہ اگر علی کہہ دیتا تھا تو اس کا بازو کاٹ لیا جاتا تھا. پوچھا جاتا تھا کہ تم علی کہنا چاہتے ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور وہ تیار ہو جاتا تھا کہ ہاتھ کاٹ دیجئے مگر میں علی بولنا چاہتا ہوں. یہ جو مولا کا ذکر فضائل، بیان عظمت مولا کائنات، ایک دفعہ علی کہنے پر، ایک بہت بڑا نام ہے، میں کسی الجھن سے بچنے کے لیے نام نہیں لے رہا. وہ ہمیشہ جب بھی نبی مکرم کی حدیث سناتے تھے تو کہتے تھے قال رسول اللہ. کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت تو دوسری دور حکومت اور خلافت، دوسری دور خلافت کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، آپ تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں. آپ جب بھی حدیث سرکار کی بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ. تو آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان تو ایک یا کم سے کم دو یا کم سے کم ایک واسطہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے تو سرکار کو دیکھا نہیں. آپ ڈائریکٹ نبی سے کیسے قول کو نقل کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے جو بات میں نے علی سے سنی ہے مجھے یقین ہے یہ نبی نے کہی. پوچھنے والے نے کہا پھر آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہیں نا کہ یہ بات میں نے علی سے سنی ہے. کہنے لگے مجھے جان عزیز ہے. بہت مشکل دور، اور ذرا پہلے 3 دوروں سے اور چوتھے اور 5ویں دور سے ذرا آگے آپ پڑھیں تو 80 سال تک کا تو دور ایسا تھا. اور آج تک، کیا آج ہمیں یہ جلوے نظر نہیں آ رہے ہوتے بعض علاقوں میں؟ مولا کا نام لینا ایک جرم شمار ہوتا تھا، سب کو شتم ہوتا تھا ممبروں سے. علی بن ابی طالب کی منقصد بیان کرنے کی کوشش نہیں، اہتمام اور انتظام ہوتا تھا. محفلیں سجائی جاتی تھی کہ علی کے خلاف کوئی بات ہو. ایسے ایسے نامور لوگوں کو مار دیا گیا. یہ جو آج ہمارے پاس کتابوں کی صورت میں عظمت مولا کائنات پہنچی ہے، فضائل کا باب پہنچا ہے، فضائل پہنچے ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کیا جائے. اسی ہندوستان میں لکھنؤ میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین لکھنوی صاحب ابقات الانوار، ان کا عجیب جملہ میں نے پڑھا. ایک کتاب لکھی گئی تھی 300 صفحوں کی، اس کا جواب دینے کے لیے 40 جلدوں میں کتاب لکھ دیا. اور مولا کی عظمت کی کتاب، مولا کے فضائل پر مشتمل کتاب. اس میں ایک جگہ بڑا گویا اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے، میں نے بیان فضائل علی کے لیے، میں نے دفاع ولایت علی کے لیے ہر کس و ناقص سے جا کر سوال کیا، ہر اپنے اور غیر سے جا کر میں نے کتاب مانگی. میں ایسی ایسی جگہ گیا کہ جہاں جانا میرے لیے کبھی قابل تصور نہیں تھا کہ میں وہاں جا کر کتاب مانگ کر آؤں اور اس کتاب سے علی کی فضیلت کا ایک باب قرار دوں. میں نے ولایت علی کے دفاع کے لیے یہ کتاب لکھی ہے. علامہ عبد الحسین امینی صاحب اللہ اکبر الغدیر، صاحب الغدیر، کئی مہینوں تک کتاب خانے میں بند ہو کر رہے اور قسم کھا لی کہ اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ
صرف حدیث غدیر پر کتاب نہیں لکھی اور 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے صرف حدیث غدیر پر. 2 جلدیں تو صرف ان شعراء کے اوپر ہیں کہ جنہوں نے میدان غدیر میں کھڑے ہو کر مولا علی کی مولائیت کا اعلان سن کر مولا کی شان میں قصیدہ کہا. جب مولا نبی نے اعلان ولایت علی کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو 2 جلدیں تو صرف ان صحابہ کرام کے قصیدے ہیں جنہوں نے میدان غدیر میں علی کی شان میں قصیدے کہے. پھر اس حدیث کے راویوں کے اوپر بحث ہے، پھر اس روایت اس حدیث کی استخراج پر بحث ہے. لوگوں نے مسافتیں طے کی ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ طویل مسافتیں طے کر کے نیشاپور پہنچے ایک حدیث لینے کے لیے کہ وہ حدیث کہیں جن راویوں نے جن 100 آدمیوں نے جن 200 آدمیوں نے امام رضا سے سنی ہے وہ کہیں ان کی رحلت نہ ہو جائے، ان کا انتقال نہ ہو جائے، وہ بھول نہیں جائیں. اس شہر میں رہے ہیں ایک حدیث لینے کے لیے، تو ہمارے شہر میں امام رضا آئے تھے، کیا فرما کے گئے؟ 200 آدمیوں سے اس کی روایت کی ہے، ان آدمیوں کو راوی کے طور پر لیا ہے اور اس حدیث کی سند کو تیار کیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک. جب یہ مشکل سے پہنچا ہے، جب یہ ذکر علی کا مشکل سے پہنچا ہے، تو پھر اس ذکر کی جلا اور بقا کے لیے مجھے اور آپ کو بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان اہتمامات میں سے ایک طریقہ اہتمام کا یہ ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، زمانہ چاہے کیسی ہی کروٹیں لے، مگر ہر زمانے میں ان حالات کے مطابق یہ ذکر باقی رہے گا اور ہم اپنے دل و دماغ کو علی کے ذکر سے ہمیشہ معطر رکھیں گے. ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے عزاخانے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس وبا سے ہمیں جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا آج 17واں روزہ ہے. امام حسین کی طرف دیکھ کر فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن باقی رہ گئے. ایک آہ بھر کے فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا. بازار سے گزر رہے میرے مولا، ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا جو پنساری کی دکان سے خضاب خرید رہا ہے. پوچھا تم نے کیا خریدا ہے؟ کہا میں نے اپنی داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب لیا ہے. حضرت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا ہاں کچھ تو ہیں جو داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے خضاب خرید رہے ہیں، اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی. یہ اشارے ہیں جو مولا مسلسل اس مہینے میں دیتے آ رہے ہیں. 47 ہجری کا ماہ مبارک رمضان علی بن ابی طالب کی ظاہری حیات کا آخری رمضان، اور اس رمضان میں ہر روز کبھی یتیم بچوں کو دودھ پہنچانے جاتے ہیں، کبھی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کچھ فقیر تو ایسے ہیں جن کے پاس روزانہ علی دلداری کے لیے جاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی سہارا نہیں. اور جب فقیروں کے محلے میں جاتے ہیں اور وہ علی بن ابی طالب سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ افطار کر لیجئے، ہمارے ساتھ کچھ کھا لیجئے، تو اپنی روٹی کھول کر، اپنا رومال کھول کر اس میں سے روٹی نکال کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا کہ مولا اس میں سے کھا لیجئے، ہمارا کھانا بھی کھا لیجئے. فرمایا صدقہ ہم پر حرام ہے، میں تمہارے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس معاشرے میں اور فقیر بھی ہیں. اللہ ہمیں اپنا فقیر قرار دے، اور پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان فقیروں کو اعتماد دینا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جایا کرو، تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں. کبھی کہیں اور کبھی کسی اور موقع پر تفصیل سے بیان ہو کہ مولا نے فقیروں کو کتنا اعتماد عطا کیا ہے، ناداروں کو کتنا حوصلہ دیا ہے. تو ہی دستوں کو علی بن ابی طالب نے کتنا بلند کیا ہے. غریب ہو جاؤ مگر ہاتھ اپنے جیسوں کے آگے نہ پھیلاؤ.
फकीर हो जाओ मगर अपने जैसों के आगे हाथ न फैलाओ। ये अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी का एक हसीन बाब है। नादारों के साथ तो अली ऐसे रहते हैं कि जैसे उन्हें एक फकीर का तो एक रिवायत का हिस्सा है। वो फकीर कहता है जब अली हमारे साथ आके बैठते हैं तो हमारा दिल करता है हम सारी जिंदगी फकीर रहे, इसलिए कि अली हमारे साथ आके बैठ रहे हैं। मेरे मौला इस महीने में इशारों में रहनुमाई फरमा रहे हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगा। 17वां अजीजान गिरामी रोजा इफ्तार करने के लिए फरमाया बेटा हसन अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कह दो कि आज मैं उसके घर इफ्तार करूंगा। अज़ादारों, बहुत सुना है आपने कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है, बाप भी बेटियों की तरफ बहुत राग़िब होते हैं। अब अली इस दुनिया से जाना चाहते हैं, फरमाया मुझे अपनी बेटी के घर इफ्तार करना है। बेटी ने कितनी खुशी मनाई होगी जब खबर पहुंची होगी कि आज बाबा मेरे घर आ रहे हैं, कितना एहतमाम करने की कोशिश की होगी। मुझे तो दिल कहता है कि कभी दौड़ती होगी कि ये भी इंतजाम कर लो, वो भी बाबा के लिए क्या कर लो, और फिर अपने आप से कहती होंगी कि बाबा तो ये नहीं खाएंगे। दस्तरखान बिछाया, मौला आकर बैठे इफ्तार के लिए। जनाब उम्मे कुलसूम ने तो मौला ने दस्तरखान को देखा और फिर अपनी बेटी के चेहरे को देखकर कहा तुमने अपने बाबा को बुला दिया? तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे कभी इतनी चीजें रही हैं? कभी इतना बड़ा दस्तरखान तुम्हारे बाबा का रहा? क्या रखा था दस्तरखान पे? मैं सुनने देखने और बैठने वालों से सवाल कर रहा हूँ, कितने खाने रखे हुए थे दस्तरखान पर? एक कासे में दूध, एक ज़र्फ में नमक, एक चौकी रोटी। अली के दस्तरखान पर ये 3 चीजें तो रखी थी। फरमाने लगे कभी इतनी चीजें तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे थी? मेरी बीबी ने चाहा कि बढ़ के नमक उठा ले बाबा, रोटी से और दूध से इफ्तार कर ले। फरमाया नहीं उम्मे कुलसूम, दूध उठा लो। अल्लाह, इस कूफे में बहुत यतीम बच्चे हैं जिन्हें पीने का दूध नहीं है। मेरे मौला ने जौ की रोटी से और नमक से इफ्तार किया। सारी रात अली इब्न अबी तालिब हर रात की तरह इबादत में मसरूफ रहे। बीबी फरमाती है हर कुछ देर के बाद मुसल्ला इबादत से उठते थे और सहने खाना में आके आसमान पर कुछ ढूंढते थे, तलाश करते थे, जैसे आसमान पर कोई चीज तलाश कर रहे हो, और फिर वापस हुजरे में आ जाते थे, फिर मुसल्ले पे इबादत करते थे, फिर सहने खाना में आके आसमान को देखते थे। बीबी फरमाने लगी मुझसे रहा नहीं गया, मैं करीब जाके खड़ी हो गई कि मैं सुनूं बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा आसमान को देखते हुए कह रहे थे हादिही लैलतुल लती क़द, यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। मेरी जिंदगी में ये ऐसी रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। बीबी कहती है कि मैं उस वक्त में मुशव्विश हुई, मैंने सोचा कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर मुसल्ले से उठकर जब सहन में आए तो मेरे बाबा अली ने आसमान को देखते हुए कलमा पढ़ा, एक जुमला कहा जिस जुमले ने मुझसे बर्दाश्त, जिसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और मैंने बेसाख्ता बाबा से सवाल कर लिया बाबा ये जुमला कैसा है, बाबा ये कलमा कैसा है? और वो जुमला क्या था? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा ये कलमा इस दर्जा आप क्यों पढ़ रहे हैं? बाबा ये तो किसी मुसीबत के मौके पर किसी जनाजे को देख के पढ़ा जाता है। फरमाया उम्मे कुलसूम ये जो दिन आने वाला है, ये जो सुबह आने वाली है, ये सुबह मुझे ज़रबत मारी जाएगी। आमादा हुए मौला, बहुत आपने गिरिया कर लिया, मजलिस मुकम्मल हो जाए, 2 जुमले और सुन लीजिए। मौला आमादा हुए, अबा अपने दोष पर ली, अमामा अपने सर पर लिया। आमादा होकर बीबी उम्मे कुलसूम के घर के हुजरे से बाहर निकले। जैसे इस सहन में पहुंचे ना मेरे मौला, तो एक मर्तबा मुर्गाबियां जो एक कोना लिए बैठी थी, बीबी के घर में पलने वाली मुर्गाबियां, बत्तखें जो एक कोना लिए बैठी थी, वो पर मारती हुई मौला के सामने आके खड़ी हो गई। मौला ने रास्ता बदला तो फिर उन्होंने मौला के सामने आके खुद को खड़ा किया और आगे खड़ी हो गई। मौला बैठ गए जमीन पर, उनके सर पे हाथ रख के फरमाया उम्मे कुलसूम ये मेरा नौहा पढ़ रही है, ये मेरा नौहा पढ़ रही है, अगर इन्हें संभाल सको तो रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। घर से निकल रहे थे तो जंजीरे दर ने कमर में लिपट के रोक लिया। तो बहुत बीबी को देखकर ताज्जुब से फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारी तो दीवारें भी नौहा पढ़ रही है, तुम्हारा तो पूरा घर मेरे ऊपर गिरिया कर रहा है। तो बीबी ने फरमाया बाबा आज भाई हसन से कहिए वो नमाज पढ़ा दें।
تو امام نے تعجب سے دیکھا اور فرمایا تم مجھے روک رہی ہو اس لمحے میں پہنچنے کے لیے جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ ازادار و بس مجلس مکمل ہوئی، مسجد کے محراب میں میرے مولا نے نماز جماعت کا آغاز کیا۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا، دوسرے سجدے میں علی نے سر رکھا، ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی، جسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، اور پھر وہ فرق اقدس سے علی پر آ کر لگی۔ تلوار کا لگنا تھا کہ ایک آواز فضا میں گونجی، الا قد تحررت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، علی ابن ابی طالب کو مار دیا، ارکان ہدایت کو گرا دیا، ستون ہدایت کو گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے بولنے سننے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا علی کو ہم سے راضی فرمایا۔ اس سزا خانے کی تمام شرکا شخصیات کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ جو جہاں سے بیٹھ کر مجلس میں شریک تھا اس کی دلی شرعی حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومہ نثار بانو اور مرحومہ خورشید فاطمہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت